نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 سے لے کے 257 تک کا ترجمہ تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اگلی آیت آیت الکرسی کہلاتی ہے اور قرآن پاک میں سب سے افضل آیت اس کو کہہ دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی۔ تو اس نے دعا فرمائی کہ اللہ پاک آپ کی علم میں برکت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی طرف سے یہ جو آیت آئی ہوئی ہے اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ یہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور یہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، یعنی ہمیشہ اس طرح کرتا ہے ہر نماز کے بعد، تو اس کے اور یعنی اس کی موت اور اس کی جنت کے درمیان صرف موت واقع ہے۔ یعنی یہ جو ہی مرے گا تو جنت میں ہی جائے گا، یعنی مرنے کے بعد یعنی یہی آیت الکرسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے سبب بنائیں گے جنت کے جانے کے لیے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف ہے، وحدانیت ہے اور اللہ کی تمام قدرتیں بیان کی گئی ہیں۔ ابھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ یکتا ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ الحی القیوم، اور اس کے ساتھ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور قیوم سب کو تھامنے والا ہے۔ یہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں یعنی چل رہی ہے، زمین اور یہ جو چاند ستارے اور یہ سورج اور یہ آسمان کا نظام، دن رات کا نظام جو ہے، یہ بارشوں کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، اور یہ زمینوں اور آسمانوں میں جتنے بھی نظام ہیں، یہ جن کا تو ہمیں پتہ ہے اور جن کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو زمین کے متعلق جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، سائنسدانوں نے کچھ معلوم کی ہوئی ہے، کچھ ابھی بھی یعنی معلوم ہوں گے آئندہ زمانوں میں، جب تک قیامت نافذ نہیں ہوتا لوگ تحقیق کرتے رہیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا بجلی، 100-150-200 سال پہلے کوئی بجلی جانتا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ اسی یعنی 20ویں صدی میں بجلی آ گئی، پھر مشینیں آ گئی، پھر ہوائی جہاز آ گئے، اور پھر کتنی کمپیوٹر آ گئے اور یہ موبائل آ گئے اور یہ کتنی بھی چیزیں آ گئے جو آج سے 1-1.5 صدی پہلے ان چیزوں کا کوئی
نام و نشان بھی نہیں تھا، نہ کسی کے سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ ایسی چیزیں بھی نکلیں گی۔ لہٰذا یہ ایجادات تو ہوتی رہی گئی، لیکن یہ اللہ پاک نے اس زمین اور آسمان میں پہلے سے یہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ پہلے سے اس میں موجود تھے، لیکن پہلے والے لوگوں کی قسمت میں یہ باتیں نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے سوچ بچار جتنی کی ہے ان کو اتنا ہی حصہ مل گیا۔ ابھی اس زمانے کے لوگ نے جتنی بھی سوچ و بچار کی ہے اتنے ہی انہوں نے فائدہ اس سے لیا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب چیزیں اللہ پاک کے حکم سے چل رہی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر یعنی درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ انسان جب تھک جاتا ہے یا کوئی بھی جانور ہو وہ تھک جاتا ہے تو وہ اس طرح اس کو اونگ سی آ جاتی ہے، اس طرح وہ کچھ اس کا منہ ہو جاتا ہے، اس پہ یعنی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ ابتدائی حالت جو ہوتا ہے نیند کی حالت، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نہیں آتی۔ یہ تھکاوٹ کی نشانی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں، لہٰذا اور نہ ان کو نیند کی ضرورت ہے کہ وہ آرام فرما لیں گے، ابھی ان کے آرام کا وقت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہر وقت زندہ ہے اور وہ ہر وقت بیداری کے حالت میں ہے، نہ ان کے اوپر اونگ آ سکتی ہے اور نہ نیند کا غلبہ آ سکتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کا ہے۔ دیکھیں جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ سب زمین اور آسمان اور یہ پہاڑ اور سمندر جو اللہ پاک نے اور یہ جنگلات وغیرہ، یہ خزانے، یہ سونے اور یہ چاندیاں اور یہ جتنے بھی یعنی معدنیات تھی یہ سب اس میں موجود تھی، تو کوئی اس کا استعمال کرنے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کو زمین پر اتارا، پھر ان کی اولاد پھیل گئی اور پھر وہ اپنی اپنی حیثیت سے اس میں سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ ہی کے ہے یہ سب کچھ۔ اور پھر بھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ سب سارے مخلوقات مر جائیں گے، پہلے سور پھونکنے سے سب مخلوقات مر جائیں گی، تو یہ سب سونے چاندی بلڈنگ زمینیں یہ سب کچھ ایسے رہ جائیں گے، اور پھر اس کے استعمال کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ حقیقت میں ہم تھوڑی وقت کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں اور اس کے استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ سب زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اجازت سے۔ اللہ کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکے گا قیامت کے دن کہ وہ سفارش کرے گا، لہٰذا سب اللہ پاک ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ سب یعنی جو فرشتے ہیں انسان ہیں حتیٰ کہ پیغمبر سب ایسے ادب سے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی شروع کریں گے تو کیسے شروع کریں گے؟ سب سے پہلے اس کے واقعات میں جو آتا ہے قیامت کے دن کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، سخت گرمی ہوگی، دھوپ بہت نیچے یعنی یہ سورج آیا ہوا ہوگا، جو لوگ جلس رہے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ یار ہمارا حساب کتاب ہو جائے، آخر میں لوگ کہیں گے کہ ہمیں جہنم بھیج دیا جائے لیکن یہ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ لہٰذا وہ سارے آدم علیہ السلام کے پاس یعنی ایک جماعت کی شکل میں جائیں گے اور پھر اس سے درخواست کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو درخواست کر دے کہ حساب کتاب شروع کرے کہ ہمیں یہ اس عذاب سے خلاصی ہو جائے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے آپ جائیے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ اپنا عذر پیش کریں گے، پھر نوح علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ
सब लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चली जाएंगे और उनसे दरख्वास्त कर दीजिए, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दरख्वास्त करेंगे, इंशाअल्लाह आप सबका काम हो जाएगा। लिहाजा वो सब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होंगे और फिर वो अर्ज़ करेंगे, या रसूलल्लाह, अब हम बहुत तंग आ चुके हैं, अल्लाह से अर्ज़ कर दीजिए कि हिसाब किताब शुरू कर दें। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के अर्श के सामने और यानी सिजदरेज़ हो जाऊंगा और सिजदे में ऐसे दुआएं पढ़ूंगा जो इस वक्त मुझे याद नहीं है, वो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इल्क़ा करेंगे, तो वो मैं पढ़ूंगा और अल्लाह जितना चाहे मैं सिजदा में पड़ा रहूँगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म के साथ मुझसे पूछेंगे, उठो मेरे पैगम्बर, क्या अर्ज़ है आपका। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, ये सारे मखलूक़ात बहुत तंग हैं, इनका हिसाब किताब शुरू कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर हिसाब किताब शुरू फरमा देंगे। तो कुछ खुश नसीब लोग होंगे कि वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। इसका इंशाअल्लाह फिर क़यामत के उसमें आएगा। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जो सिफारिश मेरी होगी, जो सब इंसानों के मुतालिक होगी, जिसमें काफिर और मुसलमान सब मुस्तफ़ीद होंगे, वो मेरा सबसे पहला जो ये अर्ज़ है वो यही अर्ज़ है कि ये जो हिसाब किताब शुरू होगा इसमें सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी। इंतज़ार कितनी बदतरीन चीज़ है, जबकि एक वक्त में आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही हो और बहुत तकलीफ़ में भी हो और फिर इंतज़ार भी हो, तो अगर एक काम चल रहा होता है तो फिर उसको तो उम्मीद है कि चलो थोड़ी देर में मेरा भी नंबर आ जाएगा। बहुत लेन में पीछे भी खड़ा होगा और चलता रहेगा लाइन, तो वो समझता है कि चलो अभी मेरा नंबर आ जाएगा, तो कुछ इंतज़ार में। लेकिन जब काम ही नहीं शुरू हुआ होता है तो लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। लिहाजा सबसे पहले ये शफात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब की काम आएगी। बाकी जन्नत में जाने वाले सिफारिश के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है तो वो काफिरों के बारे में नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में है। और वो मुसलमानों के बारे में है वो लोग जो है ना उससे मुस्तफ़ीद होंगे अपने अपने हैसियत के मुताबिक। अल्लाह जो सुब्हानहू व तआला जितना चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें यह साफ सरीफ फरमा दिया, इल्ला बिइज़्नी, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जब इज़्न होगा तो फिर वो सिफारिश कर सकेंगे। चाहे कुरान सिफारिश करेगा, चाहे नेक लोग करेंगे, चाहे पैगंबर करेंगे, जो भी सिफारिश करेगा तो अल्लाह के हुक्म के बाद फिर सिफारिश शुरू होगी। लिहाजा अल्लाह पाक आगे फरमाते हैं, यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, जानता है जो कुछ खिदकत के रूबरू है और जो कुछ उनके पीछे है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पिछले जो गुज़रे हुए ज़मानों की ख़बरें हैं वो भी अल्लाह के इल्म में हैं, और जो अभी चल रहे हैं इनका भी इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ है, और जो आने वाले वक्त का है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में है। तीनों ज़मानों का इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यानी पास है, क्योंकि अरबी में यानी दो ज़माने लिए जाते हैं, यानी हाल और मुस्तक़बिल एक ज़माना लिया जाता है और माजी को अलग ज़माना लिया जाता है। जबकि हमारे उर्दू पश्तो में और ये दूसरे ज़बानों में यानी तीन ज़माने होते हैं। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें दो ज़मानों का ज़िक्र फरमाया कि जानता है जो कुछ अभी यानी चल रहा है या जो पहले है और जो कुछ पहले है। ये यानी आइंदा ज़माने का अल्लाह पाक ने ज़िक्र नहीं फरमाया, इसमें आइंदा ज़माने की भी बात आ गई। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, और वो सब अहाता नहीं कर सकते किसी चीज़ का उसकी मालूमात में से, इल्ला बिमा शा, मगर जितना कि वही चाहे। इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इल्म का अहाते की बात है कि अल्लाह के इल्म का कोई भी अहाता नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह का इल्म जो है ना वो गैर महदूद है। उसमें से जितना भी मिल जाता है
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چلے گئے تو سب سے پہلے جب ان سے ملاقات ہوئی تو ادھر ایک چڑیا آئی اور سمندر میں سے ایک پانی پیا اور پھر اڑ گیا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا خضر علیہ السلام نے کہ دیکھے اب اس چڑیا نے کتنا پانی پیا ہے اس سمندر میں سے، تو اس سمندر میں کتنی کمی آ گئی ہے۔ میرے اور آپ کا اور تمام انسانوں کا علم اس چڑیا کے چونچ میں جتنا پانی آیا ہوگا اتنا بھی نہیں ہے، یعنی اس سے بھی کم ہے یا اتنا ہی سمجھے۔ لیکن اللہ کے یہ سمندر ہے، یہ اس کے مقابلے میں یہ اتنا قطرہ کیا ہے جو اس کی چونچ میں جو چلا گیا ہے۔ لہٰذا الا بما شاء، جو اللہ جس کو چاہے جتنا علم وہ دے دے تو وہ علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر بھی سب سے زیادہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیا ہے، اور سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے متعلق بہت زیادہ یعنی توڑا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، مگر جتنا چاہے، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے وہ دے دیتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وسیع ہے، اس میں لکھا ہے گنجائش اس کی کرسی میں تمام آسمان اور زمینوں کو، یعنی اس کی وسعت اتنی ہے کہ تمام زمین اور آسمان اس میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح کرسی ہوتی ہے، ایک چیز پر آپ نے رکھ دی بڑی کرسی اور اس کے درمیان میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے کرسی کے سامنے یہ سارے زمین اور آسمان ایسے ہیں جو بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا ہلکا جو انگلی میں رنگ جو آدمی پہنتا ہے اتنا بھی نہیں ہے، یعنی اتنا وہ جگہ جو یہ سارے زمین اور آسمان جتنے یعنی یہ جگہ پکڑتے ہیں، یہ اس حلقے کے برابر یہ یعنی جگہ پکڑیں گے جو بڑے میدان میں یعنی وہ یعنی جگہ ان کو مل جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے۔ پھر اللہ کے عرش کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پھر اتنا وسیع ہے کہ اس پر کرسی پڑی ہوگی، اور یہ جس طرح ایک بڑے میدان میں ایک کرسی پڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا ولا یؤودہ حفظہما، اور گرا نہیں اس کو تامنا ان کا۔ یہ زمین اور آسمان یہ اللہ کے سامنے یعنی کوئی مشکل نہیں ہے اس کا تامنا۔ وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالی شان ہے اور عظیم الشان ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔